السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارے ملک ہندوستان کا یوم آزادی ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ ہمارا یہ 75واں آزادی کا سال ہے، جس میں ہم ملک کی آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں کہ آزادی میں اپنے کردار کو ادا کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ علم ہوگا کہ دلی میں جو انڈیا گیٹ ہے، اس انڈیا گیٹ میں جنگ آزادی کے جو ہیروز تھے، جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر اپنا بڑا کردار ادا کیا تھا، اس گیٹ کے اندر سارے ہیروز جنگ آزادی میں جنہوں نے اپنا بڑا رول ادا کیا تھا، ان کے سارے نام تحریر کیے ہوئے ہیں۔ جن میں جو نام وہاں پر تحریر کیے ہوئے ہیں، وہ ناموں کی مقدار 95,300 نام ہیں، جن میں سے 61,945 تقریباً مسلمانوں کے نام ہیں۔ یعنی ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کا تقریباً 75% حصہ رہا ہے۔ جو آج کل انڈیا گیٹ میں جو مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے جو مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی، جو کوشش کی تھی، اس میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا بھی بڑا کردار رہا ہے، جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اس نے اس وقت کی ہندوستان کی عوام کو اکسایا تھا، ابھارا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی جائے اور انگریزوں کے خلاف طاقت و قوت کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کا مقابلہ کر کے ان کو ملک بدر کر دیا جائے، جس کی سزا کے طور پر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے لے جا کر برما میں رنگون کے علاقے میں لے جا کر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو لے جا کر وہاں پر دفنا دیا تھا۔ جب وہاں پر بہادر شاہ ظفر کو دفنایا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے اس وقت اشعار کہے تھے کہ 2 گز زمین بھی نہ مل سکی اپنے ملک میں، اپنے وطن میں۔ تو ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی جس وقت رنگون میں بہادر شاہ ظفر کے مقبرے پر حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر جو کتاب تھی، اس میں جو اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگرچہ آپ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان میں زمین نہ مل سکی، آپ کو یہاں برما رنگون میں سپرد خاک ہونے کے لیے زمین مل گئی، آپ رنگون میں مدفون ہیں، لیکن آپ کا نام زندہ ہے۔ میں ہندوستان کے پہلے جنگی آزادی کی نشانی و علامت بہادر شاہ ظفر کو خراج عقیدت و گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وہی ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا نقطۂ آغاز تھے۔ بہادر شاہ ظفر ہی وہی تھے کہ جن کی وجہ سے 1857 کی غدر کی جنگ لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوایا، جس کی سزا میں انگریزوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی۔ ہزاروں مسلمانوں کو، خصوصاً علماء کو، دلی سے لے کر خیبر تک جتنی سڑکیں تھیں، ان سڑکوں پر ان کو جھاڑوں پر، درختوں پر ان کو لٹکا دیا گیا، ان کو وہاں پر پھانسی دے دی گئی۔ یہ مسلمانوں کی جدوجہد آزادی اور ہندوستان کی آزادی کے اندر بڑا کردار رہا ہے۔ مسلمان ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بڑا اپنا کردار پیش کیا ہے۔ ٹیپو سلطان وہ اور ان کے والد حیدر علی، یہ انگریزوں سے دو بدو مقابلہ کرنے والے یہ پہلے ہیروز تھے، یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ کہ 1980 اور 1970 کے درمیان یہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی ہی تھے کہ جنہوں نے میسوری ساختہ راکٹ کا استعمال کیا تھا۔ راکٹس اور توپس کے ذریعے سے انگریزوں کو ناکو چنے چبوایا تھا۔ جھانسی کی رانی کا نام ضرور لیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اس کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن بیگم حضرت محل جنہوں نے پہلی جنگ آزادی میں بڑا اپنا حصہ اور کردار ادا کیا تھا، اس وقت کے انگریزوں کے ناکو چنے چبوا دیا تھا۔ 30 جون 1857 میں انہوں نے انگریزوں کو بڑی خطرناک شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان عبد الغفور خان، مسلمانوں کی ایک بڑی فہرست ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بڑا حصہ لیا۔ بلکہ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی جب انڈین آرمی کو پیسوں کی ضرورت پڑی، رقم کی ضرورت پڑی، INA کو رقم کی ضرورت پڑی، تو مسلمان ہی اس رقم کو، اس عطیہ کو دینے میں پیش رہے۔ انڈین آرمی کو اپنی امداد پیش کرنے میں بڑے پیش رہے، جن میں MAM امیر حمزہ
نے انڈین آرمی کو آزاد ہندوستان فوج NIA کو لاکھوں کا عطیہ دیا. ہندوستان میں محمد عبد المجید یوسف مرجان جس نے اپنی ساری دولت تقریباً 1 کروڑ روپے یہ انڈین آرمی کو انہوں نے مرحمت کیے تھے. بی اما نام کی ایک مسلم خاتون تھی جنہوں نے جدوجہد آزادی کے لیے 50 لاکھ کا اپنے وقت پر عطیہ دیا تھا. اس طریقے سے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر اپنا بڑا کردار ادا کیا تھا, اپنے آپ کو بڑے طور پر پیش کیا تھا, اپنی قربانیاں دی تھی, اپنے خون کو پیش کیا تھا. تب جا کر اس وقت جو ہم ہندوستان کو آزاد دیکھ رہے ہیں, تقریباً 75 سال سے ہمارا ملک آزاد ہے. ہم اپنے ملک کے اندر آزادی کے ساتھ سے سانسیں لے رہے ہیں, آزادی کے ساتھ ہم سانسیں لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جس طریقے سے دیگر اقوام, سکھ, مسلم, ہندو, عیسائی وغیرہ تمام لوگوں نے, جتنے ملک کے باسی تھے, تمام لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. مسلمانوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. جس طریقے سے دیگر اقوام, دیگر جتنے بھی ہندو, مسلم, عیسائی مذہب کے رہنے والے تھے, سارے لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. مسلمان ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے کے سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں, گرچہ اس وقت ملک دشمن عناصر, کچھ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے کردار کو دھندلا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. خصوصاً دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کا ہندوستان کی آزادی کے اندر بڑا کردار رہا ہے. جس طریقے سے آج کل مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے اور ان کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور مسلمانوں کے نام کو بدنام کرنے کا ان لوگوں نے گویا ٹھیکہ لے رکھا ہے. تو در حقیقت اگر آزادی ہند کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے, پچھلی پوری تاریخ کو دیکھا جائے, تو یہ بات ابھر کر آتی ہے, یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمان اپنے ملک سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں, اتنی عقیدت رکھتے ہیں جتنا کہ غیر دیگر اقوام, ہندو, سکھ, مسلم, عیسائی, جتنے فرقے اور مذہب ہندوستان میں رہتے ہیں, جس طریقے سے یہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, مسلمان بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک کے لیے قربانیاں دیتی ہیں, جس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں, تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں تو مسلمانوں کے کارنامے آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. جنگ آزادی کا یہ 75واں سال مبارک ہو, جنگ آزادی کا یہ دن مبارک ہو, اور اللہ تبارک و تعالی ملک کو رات دگنی اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.